بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. ویورز، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کانٹینٹ کنزیوم کرنے سے کیا ہوتا ہے. وی بیکم واٹ وی کنزیوم. آج ذرا ہم لوگ انسان کی شخصیت پہ اثر انداز ہونے والی چیزوں کے ایک اور فیکٹر پہ بات کریں گے. ہم آج ایک ایسی چیز پہ بات کریں گے جو کہ آپ کی اور میری شخصیت پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ لاتی ہے، اور وہ چیز ہے ہو وی فالو. ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہمارے سیلیبریٹی کلاس کون ہے، ہم کس کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. پلیٹو کا ایک مشہور کوٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے. پلیٹو کہتا ہے کہ a nation's intellectual capacity is known by the celebrity class. ہم کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس کو ہم لوگ اپنا آئیڈل جانتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیشن کی، ایک قوم کی ذہنی صلاحیت کیا ہے. آج میں اور آپ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں، ماہرہ خان کو جانتے ہیں، کرسٹیانو رونالڈو کو جانتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ نوام چومسکی کو، فلپ کچر کو، یا پاکستان کے ہی ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کو جانتے ہیں who was on the cutting edge of macro economics، جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جیسی امپورٹنٹ اکنامک انڈیکیٹر کی ایجاد کی؟ کیا ہم ان کو جانتے ہیں؟ I don't think so. تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ آج اپنے اس ایپیسوڈ کے اندر. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یوزول گیسٹ اینڈ ایکسپرٹ پروفیسر کامران علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، لیڈر، آئیڈل، انسپریشن، کیا یہ ضروری بھی ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے. جس طرح پچھلی بار آپ نے کہا تھا واٹ وی کنزیوم، اسی طرح یہ جو فالوئنگ ہے نا، اچھا فالو کرنے والوں کو فین کہا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں کس کا فین ہوں، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ ہے جو آپ نے پٹ کیا ہے کہ جی کیا کسی کی تقلید کرنا ضروری ہے، کسی کو فالو کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ضروری. ٹھیک ہے. سب سے بڑی فالوئنگ جو انسان نے ہمیشہ کی ہے وہ پیغمبروں کی ہے، معاشروں نے کی ہے. این ماس پیپل نے ان لوگوں کو فالو کیا ہے کہ جنہوں نے ان کو بھلائی کا پیغام دیا اور ڈیوائن میسج دیا. تو ظاہر ہے کانسیپچولی سوال کا جواب یہی ہوا کہ ہاں جی فالو کرنا ضروری ہے. میں کیوں نہ فالو کروں اپنے نبی پاک علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. تو فالوئنگ تو بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ایک شخص، ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی کسی ایک مشن، کسی ایک کاز کے لیے وقف کر دی، اور پھر اس کاز کو پورا کرنے کے لیے اس کے شب و روز، اس کی زندگی کے دن اور رات جس ایفرٹ سے، جس محنت سے گزرے، اور جو اس انسان نے اپنے اطراف کے لوگوں سے رویہ اپنایا، یہ تو اہم ترین باتیں ہیں. بے شک. تو سمپل جواب یہ ہے کہ جی فالو کرنا تو بہت ضروری ہے اور بہت عمدہ ہے. تو سر پھر اسی سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس کو فالو کرتا ہے. دیکھیں، پیغمبروں کو بھی سب نے فالو نہیں کیا. ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ ہی لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے، اور پھر وہ آہستہ 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 گرو ہوتے تھے. تو ہاؤ ڈو وی چوز ہو ٹو فالو؟ اچھا، اب اگر ہم اس زمانے میں آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ظاہری طور پہ تو پیغمبر نہیں ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام کے بعد یہ دروازہ تو بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ظاہر ہے اب وہ ہستیاں اس طرح سے موجود نہیں ہیں. اب فی زمانہ ذرا کرنٹ ریالٹی پہ آ جاتے ہیں. جنرلی فالو کیا کن لوگوں کو جا رہا ہے؟ اور میں یہ کہوں گا، آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ لوگ شاہ رخ خان کو یا اور ٹی وی کے یا فلم کے سٹارز کو یا بڑے بڑے پلیئرز کو فالو کرتے ہیں. اچھا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ
تاکہ غلط امپریشن نہ جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ اہم نہیں ہیں یا ان کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے. اپنی اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. بے شک. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں اگر ٹاپ پہ آتا ہے نا, کہ اس کا نام زبان زد عام ہو, تو اس نے اس میں محنت تو ضرور کی ہوگی, ایسا ہی ہے. اور ایک وقت گزارا ہوگا اس نے. ٹھیک ہے نا, یعنی رونالڈو کی اگر میں بات کروں, دنیا کا میرے خیال میں سب سے زیادہ فالوڈ انسٹاگرام پہ ہائیسٹ فالوور آدمی ہے وہ. بالکل. ٹھیک ہے نا, اور اس کا یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب پہلی بار وہ فٹ بال کھیلنے آیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اور اس کے ایک دوست نے اس کو فٹ بال کی کٹ اور سب کچھ دلایا تھا, پھر وہ وہاں سے آج اس مقام پہ پہنچا. تو یہاں اس بات کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو یا کسی بھی اور ایسے شخص کو انڈرمائن کر رہے ہیں. انڈرمائن نہیں کر رہے ہم کسی کو, لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ میں اس فالوئنگ میں کہاں تک جا رہا ہوں, اور میں اس سے سیکھ کیا رہا ہوں, اور اس سے میری شخصیت پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. کیا کوئی مثبت رویہ, کوئی اچھی بات, کوئی پرسنالٹی ٹریٹ, پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹ اگر میں سیکھ رہا ہوں کسی بھی میڈیا سیلیبریٹی کو فالو کرنے سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ایک چیز اور سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہتر یہ نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم انفلوئنس ہوتے ہیں کسی سے جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور ہم اسی سے ریلیٹڈ لوگوں کو فالو کریں. کیا اچھی بات ہے, یہی میرا اگلا پوائنٹ تھا, یہی اہم بات ہے. دیکھیے سیلیبریٹیز ہیں, آپ کی سیلیبریٹیز کون ہیں؟ آپ نے افلاطون کا کوٹ بیان کیا نا کہ بھئی جو سیلیبریٹیز آپ فالو کرتے ہیں اصل میں آپ وہ بنتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا سیلیبریٹی, دنیا میں اس وقت سیلیبریٹیز ہیں کون؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے. کچھ نام آپ نے لیے 2-3, آپ ایسے 10,000 نام میرے خیال میں اور لے سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ایکسکیوز می. سوال یہ ہے, یہ جو سیلیبریٹیز موجود ہیں جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں, یہ ان کی فیلڈز کیا ہیں؟ ڈرامہ, ٹی وی ڈرامہ, میوزک, اسپورٹس, اسپورٹس, ڈرامہ, فیشن, فلم, انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ ٹوٹل انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے, کتنے سائنٹسٹس ہیں تو زبان زیادہ عام ہو جن کو فالو, آئنسٹائن کے علاوہ کتنے نام ہمیں پتہ ہیں, وہ بھی تو یار اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ انہیں فالو نہیں کر رہے. کتنے حضرت علامہ اقبال, شاعر مشرق, پاکستان کے قومی شاعر, کتنے لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصلاح الدین کا نام پتہ ہے آپ کو؟ اصلاح الدین ہاکی کے پاکستان کے سپر سٹار, سمیع اللہ. ٹھیک ہے, آپ کے کرکٹ کے اندر عمران خان, ان کا تو سب کو پتہ ہے. ان کا سب کو پتہ چل گیا, ظاہر ہے پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی بہت مشہور شخصیت تھے. ٹھیک ہے, مگر یہ تو وہ تمام لوگ ہیں کہ جو آپ کی انٹرٹینمنٹ کے شعبے کے اندر ہیں. کتنے فلاسفرز ہیں, کتنے انٹلیکچوئلز ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے اور آپ کی فیلڈ سے ریزونیٹ بھی کرتے ہو. تو ویورز, ابھی تو ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن اس بریک پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنے کو دیتا ہوں. جائیے اپنا فیس بک کھولیے, انسٹاگرام کھولیے, کوئی بھی سوشل میڈیا کھولیے اور دیکھیے آپ کس کو فالو کرتے ہیں. جب تک آپ یہ دیکھیں, ویل بی بیک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز. آئی ہوپ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. سر, آپ نے اس طرح بھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ موسٹ آف دا سیلیبریٹیز آف ٹوڈے آر ایسوسیٹڈ ٹو انٹرٹینمنٹ ان ون فارم آف دی اور دی ادر.
اچھا انٹرٹینمنٹ کا ایک بڑا فیکٹر ہے امپورٹنٹ کہ انٹرٹینمنٹ میں ایکسیل کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یا تو آپ ایک شدید ہارڈ ورکنگ انسان ہو جو کہ 99.99% لوگ نہیں ہوتے, یا تو انٹرٹینمنٹ میں ایکسل کرنے کے لیے آپ جینیٹیکلی گفٹیڈ ہوتے ہیں, آپ خوبصورت ہوتے ہیں, آپ لمبے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی فزیک اچھی ہوتی ہے, آپ کو بیماریاں نہیں ہوتی, آپ کی آواز اچھی ہوتی ہے. تو سر بات ساری یہ ہے کہ کرسچیانو رونالڈو کی ہم نے بات کی, وہ ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے بنا, لیکن اگر اس کو پیدا ہوتی ہی اسٹیج 2 ڈائبٹیز ہوتا تو شاید وہ یہاں نہ پہنچ پاتا. ہمارے سیلیبریٹی میں خوبصورت ایکٹریسز ہیں, ماہرہ خان, اینجلینا جولی, ان کے پاس جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ دے ور بیوٹیفل, گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے. سنگرز ہیں, گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ ہارڈ ورک کیا, محنت کی, ڈیڈیکیشن سے کام کیا, دیٹ از آؤٹ آف دا کویشچن. لیکن جب ہم لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ جن کا ٹوٹل ریزن آف اسٹارڈم یا تو بہت شدید محنت ہے کسی ایک اسپیسیفک چیز پہ یا گاڈ گفٹڈ ہونا ہے, تو اس پہ ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ کی شخصیت, پہلا تو سوال یہ ہے نا کہ آپ بننا کیا چاہ رہے ہیں, کیا کچھ بننا چاہ رہے ہیں یا بس بلائنڈ فالوئنگ کرے چلے جا رہے ہیں. اگر میں کچھ بننا چاہ رہا ہوں تو میں سب سے پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ بھئی میرے پاس گاڈ گفٹڈ کیا چیز ہے, اور پھر میں اس طرح کا کوئی آدمی ڈھونڈوں, بے شک وہ مشہور ہو یا نہ ہو, لیکن اس نے اس فیلڈ میں کوئی کام کیا ہو, اور میں کہوں کہ یار میں اس کی لائف کو سٹڈی کرتا ہوں. ایک تو ظاہری طور پہ ہے نا کہ اب یہ اس مقام پہ پہنچ گیا, جب میں اس کی لائف کو سٹڈی کروں گا, اس کے جرنی کو سٹڈی کروں گا, مجھے بھی ایک پاتھ مل تو جائے گا. مجھے بھی ایک پاتھ ملے گا اور مجھے مشکلات پتہ چلیں گی. یہ ایون آپ اگر ٹی وی ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں, ایکٹریسز کی بات کر رہے ہیں, بھائی ان کی زندگی کے جرنی میں بھی تو کوئی مشکلات آئی ہوں گی نا, یہ آج اس مقام پہ یکلخت تو نہیں پہنچ گئے. لیکن سر اگر مجھے بایو ٹیکنیکل انجینئر بننا ہے تو میں شاہ رخ خان کی زندگی سیکھ کے کچھ نہیں سیکھ سکوں. کیا کروں گا, وہ فیلڈ الگ ہے, بایو ٹیک انجینئر بالکل الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں بننا کیا میں کچھ بننا بھی چاہتا ہوں, یا میں لائک کرے چلا جا رہا ہوں, لوگوں کو فالو کرے چلا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ ڈرامہ چل رہا ہے ترکی کا نا, ارطغرل, ٹھیک ہے, کتنے 6 ملین 8 ملین فالوورز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بڑا انسپائرنگ کیریکٹر ہے, میں خود بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, ایک الگ بات ہے. میں ارطغرل کو فالو کرتا ہوں. اب آج میں کیا کروں گا ارطغرل کو فالو کر کے؟ گھوڑا چلانا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. یا تو یہ ہو کہ میں اس کے کیریکٹر کو فالو کرتا ہوں, میں یہ جانوں کہ یہ جو پرسنالٹی ہے اس کے پیچھے جذبہ ایمانی کیا تھا. صرف میں اس کی شکل کو, اس کے حلیے کو, اس کے لباس کو, اس کے لوگوں کے سر کاٹنے کو فالو نہیں کروں, اور اگر اللہ نہ کرے میں اس کو فالو کروں تو میں کیا سر کاٹنے لگوں لوگوں کے فی زمانہ. یا تو میں اس کی پرسنالٹی کو سمجھوں, میں اس کے ہارڈ ورک کو, اس کی ڈیڈیکیشن کو, اس کی کمٹمنٹ ٹو دا گول, اس گول کو وہ کیسے اچیو کرتا ہے, اسٹریٹجی کیا اسٹریٹجی. اگر میں اس طرح کسی کو فالو کر رہا ہوں تو پھر چاہے وہ ٹی وی کا ایکٹر ہو, چاہے وہ کوئی فٹ بال پلیئر ہو, چاہے وہ کوئی کرکٹر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پھر تو میں کچھ گین کروں گا. لیکن سر بات عرف عام میں یہ ہے کہ رونالڈو جیسی باڈی بنانے پہ کسی کا کوئی, یا اس کے ایسے کیریئر بنانے پہ کسی کا کوئی فوکس نہیں ہوتا, البتہ اس کے جیسے بال کٹانے پر سب کا فوکس ہوتا ہے. بالکل اپیرنٹ فیچرز کو ہم پک کرنا چاہتے ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی تھی, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. بال کٹا کے آپ فوراً رونالڈو بن جائیں گے, باڈی بنانے میں تو 20 سال لگیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا, اور اتنی محنت کرنے میں وہ تو کرنی نہیں ہے. وہ 15 کلومیٹر صبح روز دوڑتا ہے پانی میں, ٹھیک ہے, سمندر کے کنارے. مطلب میں مثال دے رہا ہوں, وہ جو ایفرٹ ہے وہ تو آپ نے بائی پاس کر دیا, ٹھیک ہے. اور اب اس کو اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھنا شروع کریں نا کہ آپ کے معاشرے کے اندر, اب میں ایک ایسی بات کروں گا کہ جس پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراض بھی ہو, خاص طور پہ سیلیبریٹی. بہت سے ایسے لوگ ہیں, یونیورسٹی کالجز کے پروفیسرز ہیں, پوری زندگیاں انہوں نے لگا دی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے, ان بیچاروں کو تو نام بھی کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. یہ میرے ایک ذہن میں اس وقت مثال آئی, ایسے ہر شعبہ زندگی میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں. ایک ایماندار سرکاری افسر, ریئر کموڈٹی,
ٹھیک ہے، اس کو کوئی فالو، اس کا کوئی نام بھی جانتا ہے، اس کو کوئی فالو کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ شاید اس کے اپنے بچے کہتے ہوں کہ دوسرے کا دیکھیں بنگلہ ہے، آپ کے پاس تو کرائے کا مکان ہے۔ اس پوری فین فالوئنگ کے پیچھے یہ جو کمرشل مائنڈ سیٹ ہے یہ اتنا غالب آ گیا، اور اس زمانے میں یہ ایک پورا بزنس ہے۔ بالکل ہر معاشرے میں ایسے لوگوں کو کریٹ کرنا کہ جن کو لوگ بلائنڈلی فالو کریں، اور اس سے اس معاشرے کے اندر جو اصل قابل لوگ ہیں، وہ میں دب یہ جائیں۔ نہیں کہہ رہا کہ پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ نااہل لوگ ہیں، ان کی اہلیت اپنی فیلڈ میں ہے، لیکن یار اور بھی تو لوگ ہیں نا، پڑھائی کے شعبے میں، درس و تدریس کے شعبے میں، ٹھیک ہے، اس میں ریسرچ کے شعبے میں، ٹھیک ہے۔ سر لیکن یہ وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے بات کہ تعلیم کے شعبے کا آدمی اگر انفلوئنسر بنتا ہے، آج میں اگر انفلوئنسرز کو اپنے سامنے لے کر آ رہا ہوں، تو اگر وہ انفلوئنسر بنتا ہے تو سر وہ ٹوتھ پیسٹ یا لپسٹک نہیں بیچے گا، وہ آپ کو کوئی کتاب ریکمینڈ کر دے گا، اللہ نہ کرے، اور آپ کو پھر وہ کتاب پڑھنی پڑ جائے گی۔ کتنا ایک لمبا پروسیس ہے۔ آج کل کا انفلوئنسر مارکیٹنگ گیمک ہے، اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ اس سے ریزونیٹ کر لیں ایک دفعہ، آپ اس کے جیسا بننا چاہیں ایک دفعہ، اور جب آپ نے یہ شروع کر دیا تو پھر وہ آپ کو چورن بیچنا شروع کرے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ شاہ رخ خان، بالکل شاہ رخ خان بہت بڑا آدمی، آئی ہائیلی رسپیکٹ دیٹ مین، بہت ڈیڈیکیشن سے اس نے اپنا سب کچھ پورا کیریئر بنایا۔ سر وہ پریکلی ہیٹ پاؤڈر کے اشتہار میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ بتائیے ایک نوبل پرائز ونر پریکلی ہیٹ کا پاؤڈر تو نہیں بیچ سکتا۔ بھائی انڈیا کے یہ تمام بڑے بڑے ایکٹر وہاں کے ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی میں ویٹر تھے، ویٹر بنے تھے، کیونکہ اس کے بہت اچھے پیسے ملے تھے۔ بس میں اس کے آگے کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، ہمارا مقصد تنقید، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کمرشل دنیا میں، یہ اتنی کمرشل دنیا ہو چکی ہے اب کہ اس کے اندر بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو فالو کیجئے۔ آپ کی لائک ڈس لائکس اپنی جگہ ہیں بھائی، کسی ٹی وی ایکٹر کو آپ پسند کر رہے ہیں، بالکل کریں، ٹھیک ہے، بالکل کریں، اس کے کام کی بڑی اہمیت ہے، اس نے زندگی میں میں اس یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں فالو نہیں کریں، آپ مجھے فالو کیا کیجئے، یہ بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی شخصیت کو کسی خاص طرف بنانا ہے تو آپ کو نان کمرشل اینٹیٹیز اپنے اطراف میں ڈھونڈیے۔ آپ کے اطراف میں ہر شخص کو اپنے آفس میں، ہو سکتا ہے اس کو اپنے آفس میں ایک پین ایسا مل جائے جو انتہائی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہو، خام خواہ کسی سے صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ مانگتا ہو، رزق حلال کماتا ہو۔ قابل تقلید ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، فالو کرنے کے قابل ہے یہ شخص؟ بے شک۔ اور سر ایک چیز اور میں یہاں پہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویورز، جب آپ کسی کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو سپرفیشلی فالو کر رہے ہوتے ہیں، میرا کہنے کا مطلب وہی ایگزامپل کرسٹیانو رونالڈو جیسے آپ نے بال کٹا لیے، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کے اندر کریٹ ہوتی ہے فالس سینس آف سیلف اسٹیم۔ بہت سے بڑے اچھے لڑکے ہیں، بہت سی لڑکیاں ہیں جو موجود ہیں، جو اب فلٹر کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا چکے ہیں کہ وہ اپنے خاص جو ایک بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ویسے نہیں دکھتے، یا ان کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں جو ان کے پسند کا انفلوئنسر پہنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کانسٹنٹلی ایک سائیکل کا حصہ بن چکے ہیں جس میں ان کی مینٹل گروتھ لمٹ ہو گئی ہے۔ وہ صرف اسی چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ ایک سپرفیشل زندگی گزار رہے ہیں، ڈیپتھ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ڈیپتھ کو جاننا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنی پرسنالٹی کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے حساب سے کسی کو فالو کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹا سا بریک یہاں لے کے جب تک آپ سوچئے کہ آپ کی پرسنالٹی آخر ہے کیا۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ویورز۔ سر گفتگو بڑی پیس پکڑ چکی ہے، مومنٹم میں ہم آ چکے ہیں۔ بات اب میری آپ سے یہ ہے کہ معاشرے میں کیا کسی کو بھی فالو نہیں کریں ہم لوگ، یا کسی کو فالو کریں کیوں کریں؟ ایک
بینچ مارک کیا ہے اس وقت معاشرے کا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو جو چاہیے وہ تو ایک اچھا ہونا چاہیے بڑا کلیئر ہے. اس وقت کیا ہے وہ انکلیئر ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اسے اچھا آدمی، اچھا، سچا، نیک، محب وطن، محنتی، ایماندار، یہ سب ٹریٹس چاہیے. اور اسپیشلائزیشن میں اس کی اسپیشلائزیشن وہ ہو جو اس بندے کو خود تھا. ٹھیک ہے، میں تو اس بات کو ایک الگ اینگل سے دوں گا. آپ کی ایک بیٹی ہے، آپ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کیسا لڑکا چاہیے؟ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اس میں. نیک ہو، ایماندار ہو، پڑھا لکھا ہو، دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے، بے شک. کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو وہاں بیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ سب باتیں اس میں ہیں، لیکن ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہوگا؟ کماتا کتنا ہے. چھٹی. ٹھیک ہے یار، بہت اچھا لڑکا تھا، کماتا ہی بیچارہ کچھ نہیں تھا. اور یہ اتنا سالڈ آرگومنٹ ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اتنا سالڈ آرگومنٹ ہے. آپ کہیں گے بھائی ایسی نیکی کا اب محاورے بن گئے ہیں، اب پوری اصطلاحات ڈیولپ ہو گئی ہیں. بھائی بڑا نیک آدمی ہے بیچارہ، بڑا نیک آدمی ہے بیچارہ. نیکی بیچارگی کا عنصر اختیار کر چکی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بیچارہ بہت ہی شریف آدمی ہے. مطلب بیچارہ بہت شریف آدمی، مطلب اس کا مطلب ہے یار بدماش ہونا چاہیے تھا. یہ فالوئنگ ہے نا آپ کی، یہ بھی تو فالوئنگ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو بھائی امیر ہونا چاہیے، چور ڈاکو بھی ہو تو خیر ہے، بچی دے دیں. نمبرز کی گیم آپ یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ نمبرز کی گیم ہے. ٹھیک ہے نا، کوالٹیٹیولی کچھ نہیں چاہیے، کوانٹیٹیو فیکٹرز ڈیسائیڈنگ ہے اس وقت. تو جب آپ کو کوالٹی چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر آپ جن کو فالو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی ایک ایسے راستے کی طرف قدم بڑھا لیا ہے کہ جس میں آپ وہی بن جائیں گے کہ جس کے فیس بک پہ 1.2 ملین لائکس ہوں گے. وہ زبردست، وہ زبردست ہے، بس ختم. ٹھیک ہے، وہ جو بھی کر رہا ہوں، وہ جو کر رہا ہو اس نے کبھی کچھ نہ بھی کیا ہو. 1.2 ملین لائکس 15,000 روپے میں مل بھی جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن وہ بھیڑ چال، کیونکہ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی انٹیگریٹی، یہ سب چیزیں بے معنی ہو چکی ہیں. آپ نے اکثر لوگوں نے تو اپنے گولز اور اپنی پرسنالٹی کو کبھی ڈیفائن ہی نہیں کیا. وہ تو ایک آئینہ بن کے گھوم رہے ہیں، جس کی طرف کھڑا کر دو ویسے بننے کی کوشش کر لیں. اور بینچ مارک صرف ایک ہے، دولت. نمبرز، کسی بھی قسم کے نمبرز. دولت بھی اب سر تھوڑی سی اسکیو ہو گئی ہے، کیونکہ میں نہیں آپ نے جیسے فرمایا کہ 15,000 روپے میں 1.2 ملین لائکس آ جاتے ہیں، 20,000 روپے کی رینٹ پہ اچھی گاڑی آ جاتی ہے. تصویر کھینچ کے ڈال دی، اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، لیکن دکھ وہ امیر رہا ہے، فالو. یہ اس نے جو کیا ہے زندگی میں وہ بہترین کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کی یوتھ جو ہے، آپ لوگ فالوئنگ کے کھیل میں تو آپ لوگ سب سے آگے ہیں. بالکل. ود یور ایکسپیرینس آپ کیا کہیں گے، یوتھ کی کتنی بڑی پرسنٹیج رانگ فالوئنگ میں انوالوڈ ہے؟ 99.99% سے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری یوتھ میڈیورکر ہو چکی ہے. ابھی اتنا بھاری بھرکم الفاظ میڈیورکر میں نے یوز کر دیا. اس کی پہلے میں وجہ بتاؤں گا، پھر میں ان دونوں باتوں کا مطلب بتاؤں گا. وجہ ہے سر میڈیوکریٹی کی سیلیبریشن آف میڈیوکریٹی. اب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ اچھا، میڈیوکریٹی کو اردو میں ایسی سب کے لیے کہہ دوں کہ غیر اہم بات کو بہت سیلیبریٹ کرنا. بالکل، یہ جو آپ بات اسی کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ میڈیوکریٹی اپنے آپ میں کیا ہے؟ نارمل ہونا، نتھنگ ایکسیپشنل. پانی پی رہا ہوں، بس پانی پی رہا ہوں، نارمل سی بات ہے. پانی پی رہا ہوں، چل رہا ہوں، بہت نارمل سی بات ہے، چل رہا ہوں. سیلیبریشن آف میڈیوکریٹی سے مراد ہے کہ میں پانی پیوں، لوگ تالیاں بجائیں، واہ کیا پانی پیا ہے سلیمان نے، واہ مزہ آ گیا، کیا چل رہا ہے، اوہ. تو سر یہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ. میں نام لیے بغیر ایک ٹک ٹاک سٹار کے بارے میں آپ کو، ٹک ٹاک سٹار ہوتے ہیں لوگ سر آج کل. ایک نئی انفارمیشن میں آپ کو دوں، اس کی ویڈیو میں بس وہ واک کرتا ہے. This may not make any sense to you, but the people who know him know کہ وہ صرف ٹہلتا ہے اور ملینز آف لائکس ہے سر اس پہ. وہ ٹہل رہا ہے، وہ مسکرا کے ڈاما ڈاما ہو کے ٹہل رہا ہوتا ہے. کراچی میں فریئر ہال پہ
सर्कस जो मचा हुआ होता है सुबह सुबह, टिक टॉक बन रही होती है ना। बिल्कुल। तो सर ये है सेलिब्रेशन ऑफ मीडियोक्रिटी। आपने किसी के चलने को सेलिब्रेट कर लिया, किसी के खूबसूरत चेहरे को सेलिब्रेट कर चलो लिया। खूबसूरत चेहरा तो फिर भी समझ आता है, क्यों? चलना। आपने क्या सेलिब्रेट किया किसी का? मीडियोक्रिटी। और जब आप मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि आप फिर मीडियोक्रेट हो भी जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मीडियोक्रिटी भी लोग सेलिब्रेट करें। आप देखें ना मैं बैठा हुआ कितना क्या अच्छा। सर क्या बात है। आप नोट कीजिएगा कि बड़ा कल्ट लाइक फॉलोइंग लोगों का चल रहा है। नहीं यार वो क्या बात करते हैं भाई, बहुत से लोग सर बेमानी बातें कर रहे होते हैं। अगर एक इसको चीज कहते हैं कोल्ड रीडिंग एंड काउंटर इंटुइशंस। अंग्रेजी ज़बान के अंदर एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को एक ही जुमले में कर दूं ना, टू बी और नॉट टू बी, ये बात का कोई मतलब नहीं है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाँ शेक्सपियर के प्ले में इसका बड़ा मतलब था, यहाँ पे इस बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सुनने में आपको बड़ी खूबसूरत लगती है। वाह क्या बात की। बिल्कुल। जॉन एलिया साहब बड़े शायर, उनकी लेकिन फैन फॉलोइंग आज जिस वजह से है ना, आप अपना सर पकड़ लेंगे। बच्चे उनको फॉलो करते हैं उनकी आशिकी में धोखा खाने की शायरी की वजह से। कोई डेप्थ में नहीं गया, कोई फलसफे, उनकी फलसफे की किताबें हैं, लोगों को इसके बारे में भी नहीं मालूम। जॉन एलिया पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर्स में से एक थे। अदर देन शायरी, मंतक पे किताबें हैं। बताइए। और प्रोग्राम हो सकता है उनकी शख्सियत और उनकी स्कॉलरली अप्रोच पे। एग्जैक्टली लोगों को क्या नजर आया? आशिक, दर्द भरे आशिक, खत्म, वो सेलिब्रेट हो रहा है। तो सर जब आप ये सेलिब्रेट करते रहते हैं तो फिर होता पता है क्या है, माशरे में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट से क्रिएट ये हुआ, बच्चा मैट्रिक में पास हो गया, दावतें। बच्चा किसी फजूल से कंपटीशन में फजूल से प्राइज जीत गया, दावतें, तालियां। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास बैठा, कह रहा देख गाड़ी देख रहा है मेरी, डैडी ने दिलाई है। वो बोलेगा यार ये तो किंग है, गाड़ियां है इसके पास। ये सेलिब्रेट हो रहा है। कोई दो दोस्त ये बैठ के ये नहीं डिस्कस करते नहीं यार इसने क्या मंतख पे बात की है, नहीं यार इसने क्या, ये कितना कैरियर ओरिएंटेड है, ये कितनी अच्छी इंटर्नशिप कर रहा है जाके, ये कितनी मेहनत करता है, 12 घंटे एक जॉब कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि उस बच्चे को सेलिब्रेट करना, उस बच्चे के, आप अगर आप नोट करें फेसबुक पे उन बच्चों के 500 1000 लाइक्स आते हैं तस्वीरों पे, जिनके वालिदैन ने उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन उस बच्चे को कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा जो दिन में 12 घंटे नौकरी करके अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहा है। इनकी तादाद ज़्यादा है। अगर इनको सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, इनको मोटिवेट करना शुरू करेंगे तो ये ग्रो करेंगे, ना कि वो गुंडे बदमाश गंदे बच्चे ग्रो करेंगे जो आके जाके किसी काम के नहीं है। आई वेरी एक्सप्लिसिटली टेल यू कि अगर आप अपने अतराफ में इन लोगों को देखते हैं तो ये यूजलेस लोग हैं, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ने वाले, ये ज़िंदगी में ना अपना फ़ायदा करेंगे ना किसी और का फ़ायदा करेंगे, क्योंकि ये मीडियोकर ही रहेंगे। एक्सेलेंस नेवर कम्स आउट ऑफ मीडियोक्रिटी। तो सर आपके सवाल का एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब ये था। बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल ठीक है ये बात। अच्छा मैं आपकी बात से ये सोच रहा था कि एक और फॉलोइंग है जिसको हम शायद जिक्र करना भूल गए, एंड में थोड़ी सी सिर्फ हिंट दे दें। पॉलिटिकल फॉलोइंग, पॉलिटिकली आप लोगों को फॉलो करते हैं, जबकि आपको आप देख चुके हैं कि इस मुल्क को पॉलिटिक्स ने कहाँ पहुँचा दिया, और अगर आप जनरली बात करें तो पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुंह पे खड़ी हुई है। सर मेरे उस्तादों ने मुझे एक बात सिखाई है कि किसी भी शख्स से कभी दीन पे और पॉलिटिक्स पे बहस ना करना, इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव। लेकिन मैं एक फूड फॉर थॉट आप सबको जाते जाते ज़रूर दे दूंगा कि अगेन आप जिसको फॉलो कर रहे हैं क्या अपनी बहन का रिश्ता उसके घर कराएंगे? अगर हाँ तो ज़रूर फॉलो कीजिए उस पॉलिटिशियन को, उस किसी भी आदमी को, और अगर नहीं करवाएंगे, ज़रा सा भी हिचकिचाएंगे तो यू नो व्हाट टू डू। और फाइनली मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा, एक कोट शेयर करना चाहूँगा कि चूज़ योर लीडर्स वाइजली बिकॉज सम डे यू जस्ट माइट बिकम देम। तो सोचिएगा कि क्या आप वो बनना चाहते हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? क्या वाकई जिस दिन आप वो बन गए तो क्या आपको रात को नींद भी सुकून से आ सकेगी? क्या आप अपने आप को आईने में देख सकेंगे? तो चूज़ योर लीडर्स वाइजली। बहुत से लोग हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए,
اور لائکنگ ڈس لائکنگ جیسے ہم نے شو میں کنٹینیوسلی بتایا, لائکنگ ڈس لائکنگ سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لائک نہ کریں, ڈس لائک نہ کریں, لیکن کسی کو فالو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. With this note, I'll be ending this episode. Sulaiman Ali Khan, signing out.